الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی الحسین وعلى آباء الحسین وعلى اجداد الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صدق اللہ العلی العظیم بآواز بلند صلوات۔ بانی مجلس کی محنت، کوشش، خلوص الہ العالمین ذکر کے صدقہ قبول و منظور فرما۔ اس فرش ادا پہ جتنے حضرات بزرگ، نوجوان، عزاداران حسین، موالیان حیدر قرار، بالخصوص برادران اہل سنت، سب کی عقیدت خلوص کو الہ العالمین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین کوئی مومن بیمار ہے، صدقہ سید سجاد کی بیماری کا اسے شفاء کلی عطا فرما۔ الہ العالمین قبر کی پہلی رات ہو، جناب امیر علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ محشر کی پہلی گھڑی ہو، جناب حسین بادشاہ کی شفاعت نصیب فرما۔ اپنی اپنی حاجات کو سامنے رکھیں، سہارا درود کا لیں بآواز بلند صلوات۔ بارہویں سرکار کی آمد کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ جی، توجہ ہے جناب، بات شروع کی جائے۔ 14 صدیاں گزر گئیں، اس منبر پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور صرف قرآن نہیں پڑھا جا رہا بلکہ قرآن کے وارثوں کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ یقین جانیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، پاک رسول کی امت ہیں، اور اس امت میں سب سے بڑی ضرورت، اس ضرورت کا نام ہے اتحاد۔ کیونکہ نبی امت کا باپ ہوتا ہے، اور نبی کونین محمد مصطفیٰ کو امت سے بڑا پیار ہے۔ اور یقین جانیں، سرکار دو جہاں، نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بڑا پسند کرتے ہیں جو امت میں اتفاق اور اتحاد کا درس دے۔ سبحان اللہ، آستہ آکھی، میں غلط گل آکھی؟
بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے بڑا پسند کرتے جو نبی کی امت میں اتفاق اور اتحاد کا درس دے۔ بعض بندے نو نیندر آئی ہے، ہو جاندہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں، بآواز بلند صلوات پڑھیں نا۔ بھائی جان میں ممبر پہ آیا ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کسی مقصد کے لیے آیا، پاکوں کا ذکر کرنے کے لیے آیا، تو بھائی بتانا چاہتا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم مجلس حسین کا انعقاد کیوں کرتے ہیں، کیا مقصد ہے۔ آپ کہیں گے جی آپ کو کیا ضرورت ہے یہ بات کرنے کی؟ مجھے یہ ضرورت ہے کہ اگر لوگ محمد و آل محمد کے ساتھ محبت کریں تو یقین جانے یہ وقت کیوں آیا کہ مجلس حسین میں جی صرف شیعہ جائیں؟ توجہ ہے جناب؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیوں چیز پیدا ہوئی کہ مجلس حسین میں صرف شیعہ جائیں؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کیا صرف شیعوں کے ہیں؟ بتائیں بھائی، صرف شیعوں کے ہیں؟ کیوں بھائی؟ بھائی جان عالمین کے امام ہیں، بندوں نے امام نہیں بنایا۔ امام حسین بادشاہ وہ امام ہیں جو عالمین کے امام ہیں، اور امام حسین کے نانا وہ ہیں جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ دیکھیں نا، نانا جو ہے وہ عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے، تو پھر ان کا نواسہ جو ہے وہ عالمین کا امام بن کے آیا ہے اور وہ ہدایت کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ تو بھائی جان سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک ہم بتائیں گے نہیں لوگوں کو آگاہ نہیں کریں گے تو مجلس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں ہم جو مجلس میں اتنا لنگر بناتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، علماء آتے ہیں، ذاکرین آتے ہیں، مقصد تو کوئی ہے نا؟ کیا مقصد ہے؟ دیکھیں مقصد یہ ہے کہ ہم زمانے کو، لوگوں کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مجلس ہو رہی ہے نا، یہ شیعوں کی مجلس نہیں، رسول کے بیٹے حسین کا ذکر ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پاک بآواز بلند صلوات۔ جی میرے محترم بھائی توجہ ہے جناب، یہ جو مجلسیں جہاں بھی ہو رہی ہیں یہ پاک رسول کے بیٹے حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر تجھے رسول اللہ سے محبت ہے، توجہ ہے جناب، تو پھر اس ذکر میں کیوں نہیں آ رہا؟ کیا رکاوٹ ہے؟ جب ذکر رسول اللہ کے بیٹے کا ہے، تجھے تو رسول اللہ سے محبت ہے نا، تو جب پاک رسول کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، نبی سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، اور بغیر محبت رسول کے بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، ایسے ہی ہے نا؟ تو جب تجھے رسول اللہ سے محبت ہے تو پھر رسول اللہ کے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے تو تو کیوں نہیں آ رہا؟ اب رہ گیا ہمارا مسئلہ، یہ شیعہ پروگرام کرا رہے ہیں، لہذا اس لیے میں نے نہیں جانا۔ 14 صدیاں ہو گئی ہیں، مجھے ایک بھی اشتہار دکھا ایسا جس اشتہار پہ لکھا ہو صرف شیعہ آئیں۔ کوئی مقصد ہے نا یار، مجلس کا کوئی مقصد ہے؟ او میرے بھائی جان، مجھے کوئی ایسا اشتہار تو دکھاؤ، مجھے بھی پتہ چلے کہ جس اشتہار پہ لکھا ہو جی صرف شیعہ آئیں۔ ہے کوئی؟ نہیں نا؟ تو جب یار یہ چیز نہیں ہے، رسول اللہ کے بیٹے کا ذکر ہے اور وہ تو اتنا کریم ہے،
میں ممبر حسین پہ کھڑا ہوں، سید زادہ ہوں، حافظ قرآن ہوں، خدا کی عزت کی قسم تمام دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یا اللہ کا دروازہ کھلا ہے یا حسین کا دروازہ کھلا ہے، کائنات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کتنا کریم ہے حسین، اتنا بڑا لجپال حسین جو کبھی مایوس نہیں کرتا، لٹاتا نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ نیت سے آئے، دل سے یزید ختم کر کے، یزیدیت پہ لعنت کر کے تو حسین کے دروازے پہ پہنچنا تو دور کی بات ہے، تو دنیا کے کسی کونے میں رہ رہا ہے، دل سے یزیدیت کو نکال، یزید پہ لعنت کر، حسین کا نام لے، آنا تو دور کی بات ہے، وہیں کھڑے کھڑے حسین خود تیرے قریب ہے۔ آنا تو بڑی دور کی بات ہے نا کہ تو حسین کے ذکر میں آ، تو دنیا کے کسی کونے میں ہے، دل سے نفرت کر، یزیدیت پہ نفرت کر، یزیدیت پہ لعنت کر، اس کے سارے نظام پہ لعنت کر، اس ظالم کے خلاف کھڑا ہو۔ خدا کی قسم حسین کی محبت صرف لے کے آ، یہ کچھ نہیں چاہتے، یہ کچھ نہیں چاہتے۔ کیوں نہیں چاہتے؟ یہ بے نیاز ہے۔ اچھا یہ بے نیاز کیوں ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یہ بے نیاز ہیں، وہ بے نیاز ہے۔ اب وہ تو سامنے آتا نہیں، جسم رکھتا نہیں، اس کا مکان نہیں، مکان یاد سے پاک ہے اور حد سے پاک ہے، ند سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، اشارے سے پاک ہے، کنائے سے پاک ہے، کیفیت سے پاک ہے، وہ تو جسم میں آتا نہیں، تو اب کیسے پتا چلے کہ وہ بے نیاز ہے؟ اللہ نے کہا دیکھو انہیں مانو مجھے، دیکھو انہیں، دیکھو انہیں مانو مجھے۔ وہ جسم نہیں رکھتا، وہ کریم ہے۔ کیسے پتا چلے گا کریم ہے؟ کرم یہ کریں گے چونکہ اس کی صفت کے مظہر ہیں، وہ رازق ہے، وہ رزق دیتا ہے۔ کیسے پتا چلے گا رزق دیتا ہے؟ کیسے پتا چلے گا رزق دیتا ہے؟ جب ان کے دروازے پہ کوئی آتا ہے اور انہوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور این افطار کے وقت جب دستک ہوتی ہے اور آ کے سید الملائکہ کہتا ہے میں یتیم ہوں، خود کھانا نہیں کھاتے، اسے دے دیتے، خود نہیں کھاتے، اسے دے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے جو پڑھ رہا ہوں وہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ مجھے جاؤ کسی مولوی سے پوچھ کے بتاؤ وہ جو مانگنے والا تھا وہ مدینے دا یا مکے دا کوئی پیشہ ور مانگت سی؟ کون تھا پھر؟ کون تھا پھر؟ عرش پہ رہنے والا تھا کون؟ جی فرشتہ، جی صرف فرشتہ نہیں، فرشتوں کا سردار۔ فرشتے کو تو بھوک ہی نہیں لگتی، لگتی ہے بھوک؟ ایسے ہی ہے نا، اسے تو کھانے سے غرض ہی نہیں ہے، وہ تو کھانوں سے پاک ہے، وہ کھانا کھاتی نہیں۔ آل محمد کے دروازے پہ کیوں آیا؟ آل محمد کے دروازے پہ کس نے بھیجا؟ اللہ کی مرضی کے بغیر تو وہ وہی نہیں لاتا، اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو وہی لاتا ہے نا۔ تو اللہ کی مرضی کے بغیر آ گیا؟ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آیا، اللہ کی مرضی سے آیا۔ اگر اللہ کی مرضی سے آیا تو پھر بھیجا اللہ نے ہے۔ تو جب اللہ نے بھیجا ہے تو پھر اس وقت میں مولوی سے پوچھ سکتا ہوں نا، مولوی صاحب تو کہتے اللہ کے سوا کسی سے مانگنا نہیں چاہیے۔ مولوی کہتا ہے جی اللہ کے سوا کسی سے مانگنا نہیں چاہیے۔ یہ بھیجا کس نے؟ کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا، اللہ کی مرضی سے آیا، خود اللہ نے بھیجا۔ اور جسے اللہ نے بھیجا وہ آ کے کیا کہہ رہا ہے؟
دروازے پہ آ کے کہہ رہا ہے مجھے کھانا چاہیے، تو پھر مولوی صاحب سے پوچھنا، اس سے پوچھے نا جو دروازے پہ آ کے کہہ رہا ہے مجھے کھانا چاہیے، مجھے کھانا چاہیے، اس سے جا کے کہنا شرک کیوں کر رہا ہے؟ کیوں شرک کر رہا ہے؟ اللہ کے سوا مانگنا شرک ہے۔ جب اللہ کے سوا مانگنا شرک ہے تو پھر آل محمد اللہ نہیں، آل محمد اللہ نہیں، تو جب آل محمد اللہ نہیں، اللہ اور ہے، آل محمد اور ہے، تو پھر آل محمد کے دروازے پہ وہی اللہ کہہ رہے مانگ، وہی اللہ کہہ رہے مانگ۔ اب اس کا مقصد ہے کہ مسئلہ تو واضح ہو گیا نا، حقیقی رازق اللہ ہی ہے، لیکن دیتا آل محمد کے صدقے میں ہے۔ رزق اللہ ہی دیتا ہے، لیکن دیتا آل محمد کے صدقے میں ہے۔ اس ذکر کی وجہ سے ہماری بقا ہے۔ اے جڑے اسی زندہ نا پھر دے ٹردے ہیں پہ، صحت اللہ دیتی ہے، اللہ عزت دیتی ہے۔ ایک قرآن دی قسم ممبر حسین تے کھڑا سیدزادہ اے حسین دے ذکر دی وجہ نہ، حسین کے ذکر کی وجہ سے ہم نہیں تھے، ذکر حسین تھا، ہم ختم ہو جائیں گے، حسین کا ذکر رہے گا۔ کیوں رہے گا؟ یہ وعدہ اس کا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حسین نے جنگل میں جا کے توحید کو چھپایا نہیں، حسین نے جنگل میں جا کے، پہاڑوں میں جا کے، ریت کے رگزاروں میں جا کے توحید جو ہے اس کو بیان کیا۔ جب حسین نے جنگل میں جا کے اللہ کی توحید کو چھپایا نہیں، اللہ کی توحید کو بیان کیا، اللہ نے کہا میں بھی عادل ہوں، اب ہر جگہ پہ حسین حسین ہوگا، ہر جگہ پہ حسین حسین ہوگا۔ مسجد گھر کس کا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اذان ہوتی ہے، کتنے لوگ آتے ہیں؟ چند لوگ۔ ایسے ہی ہے، مجلس حسین ہوتی ہے، دڑا دڑ لوگ آتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، حسین کے ذکر میں کیوں لوگ آتے ہیں؟ اس لیے یہ اس کا اعلان ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ آج 14 صدیاں ہو گئیں، 14 صدیاں، یقین جانے ہم امت رسول کو، رسول اللہ کی جو امت ہے اسے بتا رہے ہیں کہ ان چکروں سے نکلو، دھوکہ باز مولویوں سے دور ہو جو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، حقیقت کا رستہ نہیں بتا رہے۔ جب تم رسول اللہ کی بات کرتے ہو تو پھر رسول اللہ کے بیٹے کا ذکر ہو تو وہاں سے روکتے کیوں ہو؟ توجہ ہے جی نا؟ اس کا مقصد ہے کہ اگر رسول اللہ سے سچی محبت ہے تو پھر آؤ رسول اللہ کے بیٹے کے ذکر میں بیٹھو اور بیٹھ کے سنو کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اللہ نے تمہیں شعور دیا ہے۔ 14 صدیوں سے مولویان نے قوم کو، رسول اللہ کی امت کو ایک درس دیا ہے، نماز پڑھو جنت ملے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ نماز اللہ کا حکم ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن کیا کہا؟ نماز پڑھو، کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ توجہ ہے جناب؟ تسی بور تو نہیں ہو رہے؟ پیغام پہنچ رہے؟ ہاں جی، کیا مولوی نے درس دیا؟ 14 صدیاں ہوگی، نماز پڑھو جنت۔ میرا ساتھ دے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ تک بات پہنچ رہی ہے۔ نماز پڑھو کیا ملے گی؟ جنت۔ روزہ رکھو کیا ملے گا؟ قرآن پڑھو کیا ملے گا؟ ٹھیک ہو گیا۔ قربانی دو جنت۔ حج کرو، ایسی بات ہے۔ اچھا، قربانی دو، حج کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، غریبوں کا خیال رکھو، اچھے کام کرو، ملے گا کیا؟ جنت۔ وہ جنت ہے کہاں؟ کہاں ہے جنت؟ بھائی جان 14 صدیاں ہو گئی، سن کے کان پک گئے ہیں۔
مسجد میں آؤ جنت ملے گی، قرآن پڑھو جنت ملے گی، حج کرو جنت ملے گی، قربانی دو جنت ملے گی، درس میں پیسے جمع کراؤ۔ او بھائی بول لیں بھائی کیا ملے گا؟ جنت ملے گی، جنت ملے گی۔ میں معذرت کے ساتھ اتنا تو کوئی ہوتا جو پوچھ لیتا، مولانا صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب، قاضی صاحب، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ کرو جنت ملے گی، یہ کہہ رہے ہیں جنت ملے گی، بالکل ٹھیک ہے، جنت کو ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں جنت پہ، جنت پہ ایمان رکھتے ہیں کیونکہ قرآن نے حکم دیا۔ لیکن مولانا صاحب یہ تو بتا دو جنت ہے کہاں؟ جنت کہاں ہے؟ میں دونوں گل لگا او دسن میں جتھے مولوی پردہ پائے اور پردہ لگا کھولن، پردہ لگا کھولن۔ جنت کہاں ہے؟ مولوی صاحب سے کسی نے نہیں پوچھا۔ اگر کسی نے آگے بڑھ کے پوچھ لیا مولانا صاحب جنت کہاں ہے تو وہ کہیں گے جی اگلے جان، کوئی شک نہیں۔ اچھا جی انہوں کی یاد ہے اگلے جان؟ جی آخرت۔ اس کا مقصد ہے فیصلہ ہو گیا کہ جنت ملتی ہے اور ملے گی، لیکن جنت جس نے ملنا ہے وہ ہے کہاں؟ جی آخرت میں۔ آخرت کہاں ہے؟ آخرت کہاں ہے؟ جی مرنے کے بعد ملے گی۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مقصد ہے آخرت میں جنت ہے۔ اب جس جنت کے لیے 14 صدیوں سے تقریریں ہو رہی ہیں، واعظ ہو رہے ہیں، جمعے پڑھائے جا رہے ہیں، لوگوں کو کہا جا رہا ہے یہ کرو جنت ملے گی، وہ جنت ہے آخرت میں، جہاں جا کے آپ کو ملے گی۔ اب آخرت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ پتہ نہیں کہاں بیٹھے گی۔ اب آخرت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ ہے تعلق آخرت کا؟ چونکہ فیصلہ ہو گیا جنت آخرت میں، اب آخرت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تو قرآن میں اللہ نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اسی دن یعنی قیامت کے دن ہم بلائیں گے ہر فرقے کو اس کے امام کے ساتھ، ہر فرقے کو اس کے امام کے ساتھ۔ قیامت والے دن کیا ہو بیدا؟ ہر فرقے کو بلایا جائے گا اس کے امام کے ساتھ۔ اس کا مقصد ہے جس جنت کے لیے 14 صدیاں سن کے کان پک گئے ہیں وہ جنت ہے آخرت میں، اور اس آخرت کا تعلق ہے امامت کے ساتھ۔ ہائے 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 ہائے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ امامت کے ساتھ ہے۔ امامت، اب اس کا مقصد ہے ایک امام نہیں ہوگا، یعنی قرآن کہہ رہے ہیں ہر فرقے کے امام کو بلایا جائے۔ اب جس فرقے کا امام ہوگا اس کے ماننے والے اس کے پیچھے ہوں گے۔ اب جو انجام امام کا ہوگا، میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں یار، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، بھائی تم نے خود کہا کہ جنت کا تعلق ہے آخرت کے ساتھ، اب آخرت کا تعلق ہے امامت کے ساتھ۔ اب جس کا جیسا امام، وہ میرے بھائی اتنی صاف بات ہے یار، یہ وجہ ہے جس وجہ سے روکا جاتا ہے مجلس میں نہیں جانا، چونکہ یہاں بتایا جاتا ہے، یہاں پہ کتاب کھلی کتاب ہے، یہاں پہ بتایا جاتا ہے بھائی جنت کا تعلق ہے قیامت کے ساتھ، قیامت کا تعلق ہے امامت کے ساتھ۔ اب جس کا جیسا امام اس کا ویسا انجام، چونکہ قرآن جو کہہ رہا ہے ہر فرقے کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ۔ اب میں ایک امام بتانے لگا ہوں قرآن سے جو دوزخ کی طرف لے کے جائے گا، خود بھی دوزخ میں جائے گا۔
اپنے چاہنے والوں کو بھی لے کے جائے گا. مینو ڈر اس گل دا نہیں, میں قرآن دی آیت پڑھنے لگا. قرآن کی آیت سورہ ہود, جاؤ قرآن ابھی ممبر پہ لاؤ, خدا کی قسم سورہ ہود آیت کا نمبر ہے 58, 9 تے 8 کی بنتا ہے 98, آیت کا نمبر 58, سورت کا نام ہود. قرآن کو کھول, قرآن کہتا ہے یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار واتبعوا فی ہذہ لعنۃ یوم القیامت بئس الرفد المرفود. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن فرعون جہنمیوں کا امام ہوگا, فرعون خود بھی جہنم میں جائے گا, اپنے ماننے والوں کو جہنم میں لے کے جائے گا. فرعون کدا امام ہے, کدا امام ہے جہنمیہ دا. قرآن ہے نا, خود بھی جہنم وچ تے ماننے والے نو بھی نال جہنم وچ لے کے جائے گا. اس کا مقصد ہے ایک بات تو قرآن سے پتہ چل گیا کہ اگر جہنمی امام اپنے چاہنے والوں کو جہنم میں لے کے جائے گا تو جو جنتی امام ہوگا او بھائی جو جنت کا امام ہوگا وہ اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے کے جائے گا. قرآن ہے قرآن. جو جہنمی امام وہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم میں لے کر جائے گا. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً. قرآن کہتا ہے جو جہنمی امام ہے, جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, صراط مستقیم نہیں دکھاتا, صراط مستقیم سے ہٹاتا ہے, خدائی رستہ نہیں بتاتا, خدائی دین کی بات نہیں کرتا, وہ کیا ہے وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً. اللہ کہتا ہے میں دنیا میں اس کے پیچھے لعنت لگا دیتا ہوں, پھر لعنت اتنا پیچھا کرتی ہے دنیا میں بھی لعنت, آخرت میں بھی لعنت. دنیا میں بھی لعنت, آخرت میں بھی لعنت. قرآن ہے, قرآن ہے جو آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں نا. او میرے بھائیوں, او میرے بزرگوں, او میرے نوجوانوں, میرے دوستوں, یہ میں نے کیا پڑھا ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہوں کہ وہ کیا کرے گا, اس کے پیچھے کیا ہے؟ لعنت ہے. پتہ چلا کہ جب رب کی طرف سے لعنت ملتی ہے تو وہ لعنت وقتی نہیں ہوتی, وہ لعنت اتنا پیچھا کرتی ہے کہ قیامت تک پیچھا نہیں چھوڑتی. کیوں؟ رب کی طرف سے ملی ہے, رب کی طرف سے ملی. اب قرآن سے پوچھ لیتے ہیں لعنت کس پر ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. وہ ایڈی آیت مشہور آیت ہے, بچے نو پتہ ہے کیا ترجمہ بنتا ہے جی؟ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. خدا کی قسم جب یہ قرآن کی آیت آئی کہ اللہ نے کہا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو, جو صحابہ کرام آئے بارگاہ رسالت میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ ہم نے ہونا ہے؟ نبیوں کے نبی محمد مصطفیٰ. وما ینطق عن الہوا کا محمد فرماتا ہے کہ صبر کرو, انتظار کرو, جب جھوٹوں پہ لعنت کرنے جاؤں گا سچوں کو ساتھ لے کے جاؤں گا. جب جھوٹوں پہ لعنت کرنے جاؤں سچوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا, سچوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا. پوچھنے والے کون ہیں؟ صحابہ. ایسے ہی ہے نا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی وہ سچے کون ہیں؟ میں کہتا ہوں جب قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کی آیت ہے, تو صحابہ نے پوچھا وہ سچے کون ہیں؟ خود ہوتے نہیں, میں رک جاتا ہوں, جب تک دلیل نہ دوں میں آگے نہیں بڑھوں گا. قرآن کی آیت آئی
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ علی موجود تھے، او بھائی بولیں، موجود تھے، جناب سیدہ موجود تھی، جناب حسن موجود تھے، جناب حسین موجود تھے۔ مجھے اللہ کی عزت کی قسم 14 صدیہ ہو گیا، کسی تفسیر میں بتا دے علی نے پوچھا ہو وہ سچے کون ہیں؟ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں یار، مجھے کوئی روایت دکھا دو جناب حسن نے کہا ہو نانا وہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ ہونا ہے؟ جناب حسین نے پوچھا ہو وہ سچے کون ہیں؟ پوچھے نہیں؟ پوچھا نا۔ اب جنہوں نے پوچھا ہے، جنہوں نے پوچھا ہے وہ اور ہیں، ہوئے 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 ہوئے، اب جنہوں نے پوچھا ہے وہ اور ہیں، اور جن کو محمد ساتھ لے کر گئے وہ اور ہیں نا، وہ اور ہیں، جن کو رسول ساتھ لے کر گئے وہ اور ہیں۔ میرے بھائی ایڈا سونا رستہ ہے، خدا دی قسم جنجل تے آئی کو نہیں، ایڈا سونا رستہ ہے۔ کلمہ کدھا پڑھے؟ پاک رسول دا، انجی گا لینا بھائی، جدہ کلمہ پڑھی نا اس سے کلمے دا تنو منت، اس سے کلمے دا تنو واسطہ ہے۔ اے چھڑ دے چلاکیاں، کیوں نہ لوگوں کو گل صحیح دستا، کیوں نہ لوگوں کو گل صحیح دستا؟ جو کلمہ تم نے پڑھا ہے اس کلمے کی لاج رکھو، کل تم نے قبر میں جانا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پھر میرے بھائی میں بتانے لگا ہوں وہ سچے ہیں کون۔ جب آیا نا وقت آیا تو مدینے میں، پورے بھرے مدینے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی مرضی سے بولتے نہیں، اپنی مرضی سے فعل کرتے نہیں، اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتے، اپنی مرضی سے اٹھتے نہیں، اپنی مرضی سے بیٹھتے نہیں، جو اللہ کی وحی کے بغیر بولتا نہیں، وہی محمد اٹھا۔ مرضی کس کی تھی؟ ہائے 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 ہائے، مرضی کس کی تھی؟ اللہ کی تھی۔ اللہ کی مرضی سے وہ رسول اٹھا اور کس کے دروازے پہ آیا؟ جناب سیدہ کے دروازے پہ آیا۔ وہ نبی جو کائنات کو دینے والا ہے جناب سیدہ کے دروازے پہ آیا، اور آ کے اس نبی نے اس دروازے پہ آ کے کہا، میں کہتا ہوں کہ مولوی کوئی تھوڑا سا انصاف کر، وہ نبی تو وحی کے بغیر بولتا نہیں، اس نبی نے سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کیا بولا؟ یہی کا سیدہ سیدہ سچوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، سچوں کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ پاک رسول نے کہا۔ تو جب پاک رسول نے یہ کہا سیدہ سچوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، اب اس گھر میں سے سیدہ خود آئیں، علی آئے، مولا حسن آئے، مولا حسین آئے، یہی تھے نا گھر میں، یہی تھے نا گھر میں، یعنی گھر میں نبی نے ایک کو بھی نہیں چھوڑا، گھر میں نبی نے سارے کے سارے لے لیے، سارے کے سارے لے لیے۔ اب جس طرح آپ نے پہلے واہ کی ہے نا، میں نے کہا کہ جب یہ آیت آئی تو صحابہ نے آ کے پوچھا سچے کون ہیں؟ علی نے نہیں کہا کہ سچے کون ہیں، سیدہ نے نہیں کہا کہ سچے کون ہیں، حسن اور حسین نے نہیں کہا یا رسول اللہ سچے کون ہیں، نہیں نہ کہا، صحابہ نے کہا۔ اب اسی طرح جس طرح نبی مدینے میں علی کے گھر گئے، کسی اور کے گھر میں گئے تو تو بتا، کسی اور کے گھر میں گئے۔ بات یہاں پہ شیعہ سنی کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے قرآن کی، قرآن کی بات ہو رہی ہے نا، قرآن کی۔ تو پھر قرآن کی بات سن کہ جب نبیوں کے سردار سیدہ کے گھر میں گئے، علی کے گھر میں گئے، اور علی کے گھر میں جا کے سیدہ کے گھر میں جا کے محمد مصطفیٰ نے کہا سچوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو سچے اسی گھر سے لے کے گئے نا
باقی کسی کے گھر میں نہیں گئے۔ بابا سے بلند صلوات پڑھ لیں۔ میں بالکل پسینہ نکل آیا، آج تو پسینہ نکل آوے سمجھو تسی مجلس پڑھ لئیے۔ بسم اللہ تشریف لائے ہیں، بابا سے بلند صلوات پڑھیں گے۔ اچھا جی، مجلس میں کوئی پتہ چلا ہے؟ پہلی چیز کہ جنت، مولوی کہتا ہے جنت کہاں ہے؟ ابھی میں نے بتایا آخرت میں، ایسے ہی ہے نا؟ آخرت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ امامت کے ساتھ ہے۔ اب اللہ بلائے گا ہر فرقے کو اس کے امام کے ساتھ، ایسے ہی ہے۔ اب ذرا سیڑھی آگے چلیں، توجہ ہے نا جناب، تھوڑی سی سیڑھی آگے چلیں۔ اب یہ کتاب ہے الصواعق محرکہ، کتاب کا نام کیا ہے؟ الصواعق محرکہ، کڑکتی ہوئی بجلی۔ ایک بندہ بڑا ڈاڈا سی، بڑے سخت مزاج دس، اس اپنی کتاب دے اندر گل ایک بڑی چنگی لکھی، تو جیڑا چنگی گل کرے، جناب امیر علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ الصواعق محرکہ میں پاک رسول محمد مصطفیٰ نبیوں کے سردار کا فرمان نقل کیا۔ یقین جانے میں نے پڑھا، اس کے مزاج کو بھی پڑھا، اس کی طبیعت کو بھی پڑھا، اس کے عقیدے کو بھی پڑھا، اور یہ میں نے حدیث بھی پڑھی۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا اللہ یہ آپ کا ہی فیصلہ ہے، کس مزاج والا ہے اور حدیث کیا لکھی۔ جب یہ قرآن کی آیت آئی نا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم بلائیں گے ہر فرقے کو اس کے امام کے ساتھ، اس آیت کے تحت وہ لکھ رہا ہے کہ نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ کا دربار لگا ہوا ہے، صحابہ اکرام تشریف فرما ہے، اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جنت کا تعلق تو امامت کے ساتھ ہے، تو پھر جنت کا امام کون ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ یا رسول اللہ پھر جنت کا امام کون؟ تھکتے نہیں گئے؟ اب میں نہیں تھکیا۔ جنت کا ویسے ایک میں تن گل دساں، جڑا بندہ مضمون اوپر پڑھے نا وہ ضرور پوچھتا ہے، وہ تھکتے نہیں گئے؟ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں کم از کم الحمدللہ جس وقت کا کھڑا ہوں نا، میں بڑا خوش ہوں کہ کچھ ڈیلیور ہو رہا ہے، کچھ آپ تک پہنچ رہا ہے۔ توجہ ہے جناب؟ اچھا کیا کہا؟ یا رسول اللہ جنت کا امام کون ہے؟ کہا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا فانتظروا، انتظار کرو۔ اب تمام صحابہ ہیں، نبی وحی کے بغیر بولتے نہیں، سارے کے سارے انتظار۔ پھر کھڑے ہوئے، اب اللہ جانے انہیں پتہ نہیں کیا تھا، وہ کھڑے ہو کے پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت کا امام کون ہے؟ فرمایا فانتظروا۔ یہ میں اہل سنت کو تو پڑھ رہا ہوں، شیعہ کتاب نہیں ہے۔ دکھ صرف اس بات کا ہے خدا کی قسم کہ کتابیں چھپی ضرور ہیں، پڑھی نہیں گئی۔ کبھی کاش کتابیں لوگ پڑھ لیتے انہیں پتہ چلتا۔ رسول اللہ نے فرمایا فانتظروا، انتظار کرو۔ پھر سوال کیا؟ پھر کہا انتظار کرو۔ جاء فی المسجد علی ابن ابی طالب، اتنے میں مسجد میں علی نے قدم رکھا۔ اللہ جانے وہ نبی جو وحی کے بغیر بولتا نہیں، اسی محمد مصطفیٰ نے کہا ابھی کوئی سوال کر رہا تھا۔ پھر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت کا امام کون ہے؟ نبیوں کے نبی محمد مصطفیٰ نے فرمایا اے ابو بکر، سن بھی لے، دیکھ بھی لے، پہچان بھی لے، جنت کا امام حیدر کرار۔ جنت کا امام حیدر کرار۔ کتاب کا نام میں نے بتا دی، الصواعق محرکہ، وہاں سے میں نے روایت لے لوں۔ اب جنت ظاہر بات ہے، جنت ہے آخرت میں، ایسے ہی ہے نا؟ وہ آخرت تو پہلا تو جنت نہیں لبنی، وہ تو گل بولو، پریشان ہو گئے۔ جنت کتنے؟ آخرت میں، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا جنت آخرت میں ہے، ملنی ہے اس جہان کے بعد ٹرانسفر ہوں گے، ادھر منتقل ہوں گے، ادھر ملے گی نا۔ اب جدھر ملنی ہے اس کا تعلق ہے امامت کے ساتھ۔ اب جیسا امام ہوگا
ویسا انجام ہوگا۔ اب نبی کا کلمہ تو نے پڑھا ہے، تیرے سامنے قرآن ہے، تجھے رسول اللہ کے کلمے کا واسطہ چھوڑ جھگڑوں کو یار، فرقوں کو چھوڑ، مولویوں کو چھوڑ، تجھے اللہ نے عقل دی ہے، سامنے قرآن کو رکھ۔ جب یہ قرآن کی آیت آئی، پتہ چل گیا کہ جنت کا تعلق امامت کے ساتھ ہے، تو جب امامت کے ساتھ ہے، اسی امامت کے بارے میں پوچھا گیا جنت کا امام کون ہے، تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اسی نبی نے کہا جنت کا امام حیدر کرار ہے۔ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، بچے جل جائیں، گھر جل جائے، گھر تباہ ہو جائے، سب کچھ چھوڑ دینا، علی کی ولایت نہ چھوڑ، سب کچھ چھوڑ دینا، علی کی ولایت نہ چھوڑنا۔ خدا کی قسم، جس محمد مصطفیٰ نے یہ تعارف کرایا ہے نا کہ جنت کا امام علی ہے، اور قرآن جس کا قصیدہ ہے، اور جس کے گھوڑے کا ذکر قرآن کرتا ہے، اور جس کے فضائل قرآن پڑھتا ہے، دکھ اس بات کا ہے مسلمانوں نے قرآن پڑھ کے اگر مسلمان علی کا حیا کرتے، اگر مسلمان علی کا احترام کرتے، تو کبھی بھی علی کی بیٹیاں جنگلوں کا سفر نہ کرتی۔ ہائے تو کر سکتا ہے یار، تو رو رہا ہے نا، کوئی چیخیں مار رہا ہے، کوئی آنسو بہا رہا ہے، گریا کر رہا ہے، تجھے کچھ نہیں ہوا، پنکھے لگے ہوئے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، تو سن رہا ہے، تجھے کچھ نہیں ہوا۔ جن کا ذکر میں کر رہا ہوں نا، میرے سر پہ قرآن ہے، مقتل کی کتابیں یہی کہتی ہیں، جا جا کے مقتل کی کتابیں پڑھ، جب بھی علی کی بیٹی بھیا کو روتی تھی، کہیں سے پتھر آتے تھے، کہیں سے نیزے آتے تھے، کہیں سے تازیانے آتے تھے، کہیں سے کھولتا ہوا پانی آتا تھا، وہی علی کی بیٹی 11 محرم کو تنے تنہا آسمان کے نیچے ہاتھوں میں رسیاں، کیا ہے مسلمانوں نے حیا، بندے ہاتھوں کے ساتھ اپنے بھیا حسین کے لاشے پہ آ کے، لاشے کو جب دیکھا نا تو دیکھتے ہی کہا انت الحسین، مدینے والا حسین تو ہے؟ میری 1000 جان قربان، یہ علی کی بیٹی ہے، یہ شریکت الحسین ہے۔ کربلا کی دھرتی میں تپتی ہوئی ریت پر، آسمان کے نیچے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، میں نے پڑھ دیا ہے، میرا پڑھنا آسان ہے۔ قبلہ اصغر روحانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مصائب کی دنیا میں، بڑا نام ہے ان کا، خدا کی قسم میں نے پڑھ دیا ہے نا، کون کہہ رہا ہے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، علی کی بیٹی۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جن ہاتھوں نے سوائے قرآن کے کچھ نہیں اٹھایا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مسلمانوں نے انہیں ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہیں، حیا نہیں کیا مسلمانوں نے رسالت کا، علی کا احترام نہیں کیا، بندے ہاتھوں کے ساتھ کہتی ہے انت الحسین، اور حسین تو ہی ہے، اور مدینے والا حسین تو ہے، نانا محمد کی زلفوں سے کھیلنے والا حسین تو ہے، اور میرا بھیا حسین تو ہے۔ کس بے دردی کے ساتھ مسلمانوں نے تجھے مارا ہے، لاش کے ساتھ ٹکڑے تھے، کبھی کسی ٹکڑے کو دیکھتی، کبھی کسی ٹکڑے کو دیکھتی، دیکھ دیکھ کے کہتی، پھر مدینے کی طرف چہرہ کر کے آواز دے کے کہتی نانا دین تیرا بچ گیا، زینب اجڑ گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔